این جی اوز جو کام کر رہی ہیں بہت عرصے سے اس کوشش میں تھیں کہ قادیانیوں کو اس ملک میں مسلمان قرار دیا جائے، قادیانیوں کو اس ملک میں نمائندگی دی جائے. اس کے لیے وہ بڑے طریقے سے کام کر رہے تھے اور قرضوں کو مشروط کر دیتے ان چیزوں کے ساتھ. تو ہوتے 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 بالآخر وہ اس میں کیا ہو گئے، پہلی سیڑھی پہ انہوں نے قدم رکھ دیا. تو اس موقع پر ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. اہل حق ہوتے ہوئے بھی، اہل حق سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس موقع پر ہماری سیاسی اور دینی تنظیموں کو چاہیے تھا کہ پہلی بات تو یہ قانون پاس نہ ہونے دیتے. سب سے پہلے شیخ رشید نے آواز اٹھائی تو عوام کو پتہ چلا، ورنہ پبلک کو پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر جو غلطی ہوئی فیس بک پر میں بھی کبھی کبھار کمنٹس پڑھتا تھا مختلف دینی تنظیموں کے، تو اس غلطی کو غلطی ماننے کے بجائے اس پر جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر چلو آپ سے غلطی ہو گئی، غفلت میں آپ سے ایک کام ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، باسوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. طلاق نامے پہ آپ سے سگنیچر لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی پوچھو تو صحیح کیا کر رہے ہو تم. بعد میں آپ کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس پر تو 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت وہ لکھا ہوا تھا میں نے تو ایسے ہی کر دیا. تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا، چلو آپ سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ختم نبوت ہمارا سب کا اجماعی عقیدہ ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ اسمبلی میں آئندہ ایسی گڑبڑ نہ ہو. لہذا عدالت میں کیس کیا جاتا، قانونی طریقے سے کام کیا جاتا اور پرامن طریقے سے دھرنے دیے جاتے کہ بھئی جو لوگ بھی اس کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو ہم نہیں، عدالت سزا دے، قانون ان کو سزا دے. یہ مطالبہ کرنے کا حق تو ہے نا عوام کو، لیکن یہ کام بھی بولو بھائی نہیں. پھر جو تبدیلی ہوئی ہے، جو تبدیلی واپس لی گئی ہے، اچھا جامعہ کراچی کے ایک معروف دینی ادارے نے الحمدللہ عدالت میں کیس کیا بھی تھا، وہ کیس ابھی تک چل بھی رہا ہے اور اس کے کچھ فائدے بھی الحمدللہ سامنے آئے. لیکن یہ کہ جو اصل ذمہ داری تو کس کی ہوتی ہے؟ جو عوامی نمائندے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں دھرنے میں گئے، آپ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ بھائی ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہے. عوامی جو نمائندے ہیں نا جن کو اسمبلی میں پہنچایا ہے، عوام ان کو اس لیے پہنچاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی اور کام کریں گے، آپ وہاں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوری قوم کو اس پہ لتاڑنا اور پوری قوم کو قابل ملامت قرار دینا یہ غلط ہے. اب ہوا یہ کہ اس قانون میں جو 7C اور 7B والی شق تھی، جس کے تحت جو جب تبدیل کی گئی ہے تو اس کے تحت قادیانی عدالت میں پہنچ سکتے تھے، اس 7C اور 7B کی جو شق تھی اس کو چینج نہیں کیا گیا، صرف وہ جو حلف نامہ نکالا گیا تھا نا وہ بحال کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی، قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا. اس پہ دینی اور سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پہ بھی دینی اور سیاسی جماعتوں نے آواز فل ان دا بلینک خالی جگہ پر کر دیا کریں. سیاسی جماعتوں نے آواز نہیں اٹھائی. اس پہ طاہر القادری صاحب نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہ بھئی یہ ابھی بھی 7C اور 7B والی شق اسی طرح ہے. جب اس نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے تو پھر پبلک کو پتا چلا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک قانون تو واپس اپنی اصل کنڈیشن میں بحال ہو گیا مگر دوسری گڑبڑ ابھی بھی موجود ہے. تو یہ طاہر القادری ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے، جبکہ یہ آواز کس کو اٹھانی چاہیے تھی؟ بولو نا بھائی، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے ووٹ دے کر اب وہاں تک پہنچایا. اور شہباز شریف نے یہ آواز اٹھائی کہ جو اس قانون کو تبدیل کرنے کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو اسمبلی سے باہر نکالا جائے. جب اس نے یہ آواز اٹھائی تھی تو شہباز شریف سے سینکڑوں اختلافات کے باوجود اس معاملے میں اس کے مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں، تو اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو جو بھی ہو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کی بات بھی کیا ہو گئی، دب گئی. تو جب آپ ایک قانونی طریقے سے کام نہیں کریں گے اور معاملہ ہے ختم نبوت کا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. اور اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ بیوروکریسی میں گھسے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو
کھل کے بیان دے رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو جب عوام کو یہ پتا چلے گا تو عوام پھر اپنے جذبات کا اظہار اسی طریقے سے کرے گی جیسے کہ ہو رہا ہے. تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنے والے غلط کر رہے ہیں، اگر یہ دھرنے والوں کا طریقہ کار غلط ہے تو ان لوگوں کا طریقہ کار بھی غلط ہے جنہوں نے عوام کو یہاں تک نکلنے پر مجبور کیا ہے، ان کا بھی طریقہ کار غلط ہے. کیونکہ آپ جب ایک دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جو قاتل تھا نا، قاتل اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اس کو مقتول قاتل جو ہے نا، قاتل کے ورثہ اس کو چھپا لیتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اب جس کا بندہ قتل ہوا ہے اس کے دل میں جذبات تو تھے کہ میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا. وہ نتیجتاً کیا کرتا تھا کہ پھر قاتل کا کوئی بھی رشتہ دار ملتا اس کو مار دیتا، جو کہ یقیناً ظلم تھا، جو کہ یقیناً غلط تھا. لیکن یہ ظلم کر کیوں رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار قتل ہوا اور اصل قاتل کو، اصل مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی. پھر جب اس کے بھائی کو قتل کرتا تھا تو وہ جو قاتل تھا، پہلا قاتل، اس کے وارثوں کو، رشتہ داروں کو خیال آتا تھا کہ ہمارے دوسرے بھائی کو قتل کیوں کیا. وہ اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ مقتول کے خاندان کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر لا متناہی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو آج بھی بعض علاقوں میں اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ قاتل کو چھپا لیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر مظلوم اپنا جو ہے نا، اپنے جو ایک جذبات ہیں ان کا اظہار پھر غلط طریقے سے شروع کر دیتے ہیں. اگر جو اس قانون میں تبدیلی کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو حکومت کی طرف سے سزا مل جاتی، ان کے خلاف حکومت کی طرف سے ایکشن ہوتا، تو پھر عوام اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور نہ ہوتی. قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ایمان والو، کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کر دے تو پھر قاتل کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دو. قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل. اس کی گردن اڑا دو. کیوں؟ اس کی گردن اڑاؤ گے تو ہزاروں کی زندگی بچ جائے گی. تو فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ مجرم کو سزا دے دو، مجرم کی حمایت مت کرو. مجرم کو اگر معاف کرنا ہے تو وہی معاف کریں گے جو مقتول کے وارث ہیں، ان کے علاوہ کسی کو معاف کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ حکومت کو بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو گورنمنٹ معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ اگر اس کو معاف کر دے گی تو جس کا باپ قتل ہوا، بیٹا پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر غلط طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، فساد ہوگا اس سے. تو اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قانون کے اصل مجرم ہیں ان پر اگر مقدمہ چلتا اور ان کو اگر ایک باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت سزا ہوتی، تو ہم نہیں کہتے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ عمر قید کی سزا دے دیں، کچھ نہ کچھ سزا ہوتی تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی حماقتوں کا سدباب ہو جاتا، تو پھر اس طرح سے یہ احتجاج بھی نہ ہوتے اور یہ دھرنے بھی نہ ہوتے. چونکہ یہ ہمارے جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں ان کا جرم ہے، تو نتیجے میں عوام کیا کر رہی ہے؟ احتجاج. اب جب عوام نے احتجاج، اور انہوں نے پرامن احتجاج شروع کیا تھا، انہوں نے یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں تھا، کوئی دھماکے نہیں تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پرامن احتجاج تھا. دوسری غلطی کیا ہوئی ہے کہ ان کا احتجاج کے طریقہ کار میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے مطالبہ غلط نہیں تھا ان کا. اب کیا چل رہا ہے کہ گڑبڑ، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں نے اس کو مسلکی اختلاف بنا لی ہے کہ چونکہ وہ گرین چینل والے ہیں، وائٹ والوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا اور ان کو بہرحال غلط قرار دینا. میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ابے ان کے سیاسی مفاد ہیں، ابے وہ جو ہے نا، ابے سیاسی دکانیں ابے اس کو بولنا تو آتا نہیں ہے. بھائی اس کو گالیاں دینی آتی ہیں، جو بھی ان کا لیڈر ہے وہ بے شک 2 نمبر آدمی ہو آپ کی رائے میں، وہ بے شک گالی گلوچ کرنے والا ہو، مطالبہ تو صحیح کر رہے ہیں نا. وہ نہیں یاری میرا غلط ہے بھائی. ایسے موقع پہ شخصیت کو تھوڑی دیکھا جائے گا، ایسے موقع پہ اس کے کام کو دیکھا جائے گا، کام کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اعتراف کریں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی قائدین کو اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ آپ ہر چیز سے اپنی قوم کو بیدار رکھا کریں، اندھیرے میں بیٹھ کے کام نہ کیا کریں اور اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں. کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہی. اسمبلی میں
جاگ کے بیٹھا کریں. کیا خیال ہے؟ دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں، غلط رخ پہ عوام کو لے کے جا رہے ہیں، ملک کو لبرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میڈیا سے ہٹایا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ہی ہے جو سارے کام کر سکتی، عوام نہیں کر سکتی یہ سب. اور تیسری بات یہ کہ اس کے جو اصل ذمہ دار ہیں قانون کی تبدیلی کے، ان اصل ذمہ داروں کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کا نام بولو بھائی سامنے آئے. نہیں یاری میرے خیال ہے تو یہ مطالبہ جو دھرنے میں دیا نا بالکل صحیح مطالبہ ہے، ان کا نام سامنے آنا چاہیے. اس پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں اکثر کہ بھئی ان کا نام جب سامنے آئے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ جذباتی لوگ ان کو جان سے نہیں مار دیں گے؟ کیونکہ ایسا بھی ملک میں ہوتا رہا ہے، بھئی کوئی بھی اٹھے گا اور عشق رسول کے نام پہ اس کو مار دے گا، یا کوئی بھی اپنی ذاتی دشمنی نکال لے گا اور لیبل کیا لگا دے گا. تو بھئی یہ اس صورت میں ممکن ہے جب گورنمنٹ خود اس کو سزا نہ دے. نہیں یاری میرا خیال ہے اگر حکومت خود کوئی قانون بنا کے کوئی سزا دے، بے شک وہ تھوڑی سزا ہو، لیکن جب گورنمنٹ خود یہ کام کر لے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی کہ کسی سرپھرے کو موقع مل جائے اس کو مارنے. اور اب بھی آپ دیکھیں ایک آدمی کے استعفا سے بچانے کے لیے پورے ملک کو بھیٹ چڑھایا ہوا ہے دھرنوں کے. ایک آدمی کو استعفا سے بچانے کے لیے، بھائی وہ مظاہرین ہیں، وہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں. اگر ان کا مطالبہ بالفرض غلط بھی ہے تو ایک بڑی غلطی سے بچنے کے لیے آپ چھوٹی غلطی کو برداشت کر لیں بھائی. اور پھر اس میں ظاہر ہے تخریب کاروں کو بھی موقع ملتا ہے، وہ ٹرک جلائیں گے، وہ گاڑیاں جلائیں گے، اور وہ یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے پرتشدد کارروائی کی جائے. لیکن یہ جو کام جو شروع ہوا ہے نا، وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وہ ہماری غلطی سے شروع ہوا ہے. تو ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی غلطی پر اچھے لیبل لگا کے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے. تو آئندہ کے لیے بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں اور ہم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک مولوی صاحب نے بتایا، بڑے عالم ہیں، ان کے حکمرانوں سے بھی بڑے میل جول ہے، انہوں نے بتایا کہ ہماری اسمبلی میں بعض دفعہ ایسے موقع پہ بھی قانون تبدیل ہوتا ہے جب سارے مولانا لوگ حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سارے مولوی کہاں ہوں گے اس وقت؟ عمرے پہ گئے ہوئے ہوں گے، حج پہ گئے ہوئے، کر لو ابھی. تو اتنی سادگی یہ صحت کے لیے بولو نا بھائی نقصان دہ. بے ہوش ہیں، کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی مستقبل کی پالیسی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر حکومت مل جائے ان حالات میں تو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے. تو عجیب سی، میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس موضوع پر کیونکہ بہت ہی حساس موضوع ہے، اور ایک ایک بات پہ کلپ بنا کے لوگ مارکیٹ میں ڈال دیں گے اور اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے اس پہ تماشا کھڑا کر دیں گے. تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کو تو سلام، ان جیسی قربانیاں تو کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اس موقع پر جو بریلوی لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا ان کے لیڈروں کی نیت کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ، ان کے اپنے سیاسی مفاد ہیں یا نہیں، لیکن عوام جس طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے اور عوام جس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، مار کھا رہی ہے، ڈنڈے کھا رہی ہے، وہ بھی بہرحال اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس پہ چشم پوشی کر لیں اور آپ کہیں گے سب ڈرامے بازی ہے، سب سیاست ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہے. لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ بند کر کے سڑک پہ آ کے بیٹھ جانا، کیا اس سے تکلیف نہیں ہوگی جو روڈ سے گزرنے والے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، عوام کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا آپ کوئی متبادل طریقہ بتا دیں تو پھر ہم کہیں گے کہ دھرنا دینا کیا ہے؟ غلط ہے. پوری دنیا میں ہے، یورپ امریکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں جمہوری طرز حکومت میں عوام جب بھی کوئی احتجاج کرے گی تو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا، روڈ پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ عوام کا بنیادی حق ہے. اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ضمنی نقصانات ہیں، ان نقصانات کو بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے برداشت کیا جائے گا. دیکھو ایک ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے تو آپ ایمبولینس کو راستہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ حالانکہ آپ کو بھی آفس میں دیر ہو رہی ہے،
لیکن ایمبولینس کو راستہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر آفس میں لیٹ پہنچ گئے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، مریض اگر ہسپتال میں لیٹ پہنچا تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہے، اور ایمبولینس کی وجہ سے بعض دفعہ ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت ہی حساس نوعیت کا ہے، بہت ہی جو ہے نا وہ سیریس ہے وہ مطالبہ، اور اس ملک اور قوم کی خیر خواہی میں وہ مطالبہ، تو اس کے لیے دھرنا دینا، اس میں اگر وقتی طور پر روڈ بند ہو جاتا ہے یا وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو یہ عارضی اور وقتی نقصان ہے جو بڑے مفاد کی خاطر برداشت کیا جائے۔ اب یہ جو ٹی وی کے اینکرز ہیں نا یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیے کتنے لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں، تو بھائی حکومت کو چاہیے کہ ان کا مطالبہ مان لے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ عجیب بات ہے، غلط سمجھا نہیں پا رہا میں اپنی بات سے۔ اب میں یوں کہا کروں گا میں سمجھا نہیں پا رہا، اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ میں آپ پر تانا دینا، تو میں یوں کہوں گا کہ میں اپنی بات سے سمجھا نہیں پا رہا، تو وہی حکومت مان لینا۔ تو ان کی بات سننی چاہیے کہ وہی کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کے مطالبے کو اگر وہ جائز مطالبہ ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اب تو یہ صورت جب معاملہ شروع میں ہی نمٹ جاتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی، اب تو جذباتی لوگوں کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی آئیں گے، اور ظاہر ہے ہر آدمی پھر اپنی ٹھڑک پوری کرتا ہے ایسے مواقع میں جا کے، وہ کیا کریں گے، اب جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بھی گھسنے کی کوشش کریں گے کہ ملک کو آگ لگا دو۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جب اس قسم کی چیزوں میں گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر ملک دشمن عناصر بھی آہستہ آہستہ اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔